بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز پاکستانی بھائیوں بہنوں بچوں السلام علیکم۔ سب سے پہلے آج آپ کو یوم تکبیر یعنی 28 مئی کے لیے مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہماری محنتوں کا میرے رفقہ کار کی محنتوں کا ثمر جو تھا وہ آپ سب کو ملا اور آپ سب نے دیکھا۔ اور ہم لوگوں نے بڑی محنت کی تھی، 18 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرتے تھے، اور میں تمام چیزیں چھوڑ چھاڑ کے بڑی اعلیٰ نوکری وغیرہ پاکستان آیا تھا۔ 71 کے بعد جو ہمارا حشر ہوا تھا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا، اور میں نے اس وقت یہ پیشکش کی بھٹو صاحب کو کہ میں ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میں انشاءاللہ بنا دوں گا۔ تو انہوں نے فوری مجھے تمام سہولتیں دے دیں اور مجھے یہ کام جو تھا میرے سپرد کر دیا، اور ہم نے بہت ہی کم عرصے میں ماشاءاللہ 6-7 سال کے اندر ہی ایٹم بم بنا لیا، جو کہ دنیا کے لیے ایک معجزہ تھا۔ وہ کبھی تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ملک جو گاڑیاں بیل گاڑیاں صحیح نہیں بنا سکتا، سائیکل صحیح بنا سکتا، وہ ایٹم بم کیسے بنا سکتا ہے؟ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن جب ہم نے بنایا اور میں نے دسمبر 84 کو جنرل ضیاء کو لکھ کر دیا، تاریخ میں موجود ہے وہ خط کہ جی ہم نے ایٹم بم بنا لیا اور ہم 1 ہفتے کے نوٹس پر اس کو دھماکہ کر سکتے ہیں، تو وہ بہت خوشی، انہوں نے مجھے گلے لگایا، میری پیشانی چومی اور کہا کہ بس اب ہندوؤں کا ہم بیڑا غرق کر دیں گے اگر انہوں نے ذرا بھی ہمارے ساتھ بدمعاشی کی۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ اس میں میرے ساتھیوں کا بڑا اہم کردار تھا، میری رہنمائی تھی، صبح سے شام تک ہم کام کرتے تھے، اور ہم نے بہت تیزی سے یہ بنایا، بلکہ نہ صرف ایک بنایا کئی بنا دیے تھے، اور جنرل ضیاء سے کہا تھا کہ آپ جب حکم دیں گے تو ہم دھماکہ کرنے کو تیار ہیں۔ اور اس کے بعد ہندوستانیوں نے جب 98 کے اندر 11 مئی کو دھماکے کیے، تو پھر نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، ان سے کہا، مشاہد حسین سید تھے ان سے، وہ بڑے پیارے دوست تھے میرے، تو ان سے کہا کہ جی ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دھماکہ کر دیں فوری۔ تھوڑی بہت ہچکچاہٹ تھی، لیکن ملک کا مفاد جو تھا وہ سب کو عزیز تھا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ دھماکہ کر دیا جائے۔ اور پھر ہم نے ہندوستان کے 5 کے بدلے 6 دھماکے کر دیے، اور ان کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس سے چند دن پہلے یعنی اپریل میں ہم نے لانگ رینج میزائل بنائی تھی، جو کہ 1500 کلومیٹر جا سکتی تھی، اور یہ ایٹم بم لے کے جا سکتی تھی، اور ہندوستان کے ہر شہر کو ہم 5 منٹ سے لے کے 10 منٹ کے اندر اڑا سکتے تھے، دہلی ہو، بامبے ہو، وغیرہ وغیرہ سب۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے پاکستان کو ناقابل تسخیر دفاع مہیا کر دیا، اور ابھی یہ جو ہے مودی وغیرہ یہ جو شور مچاتے ہیں، ان کی کبھی جرأت نہیں ہوگی کہ یہ پاکستان کے اوپر حملہ کریں۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر انہوں نے حملہ کیا تو نہ ہندوستان رہے گا اور نہ پاکستان، پھر دونوں ہی غائب ہو جائیں گے، اور ہم بھی ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو دوبارہ۔ میں یہ کروں کہ یہ دفاعی کام جب ختم ہو گیا تو میں نے فلاحی کاموں پہ دھیان دینا شروع کر دیا، اور ہم لاہور میں ایک فلاحی ہسپتال بنا رہے ہیں جو کہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ ماشاءاللہ 8 منزلہ عمارت ہے، اور اس میں کوئی 500 مریض جو ہیں وہ رہ سکیں گے، اور وہاں پہ ڈائلسس سینٹر بھی ہے، اور ہم نے جو اس کا OPD ہے وہ بہت بڑا بنایا ہوا ہے، اور ہم نے صرف 4 سال کے اندر 5 لاکھ لوگوں کا مفت علاج کیا، نہ صرف کنسلٹیشن بلکہ دوائیں بھی ہم مفت دیتے ہیں۔ تو آپ اس کو دھیان میں رکھیے گا، مدد کیجیے ہماری اس کام میں، کیونکہ یہ غریبوں کے لیے بہت ضروری اور اہم چیز ہے کہ ان کو طبی امداد مہیا کی جا سکے۔ میں آپ سب کو پھر دلی مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ پاکستان کا خیال رکھیے، پاکستان کے لیے جان دیجیے جس طرح ہم نے اپنی جان دے دی اور پورے خاندان کو قربان کر دیا یہاں آ کر۔ ہمیں اس پہ کوئی شکایت نہیں ہے، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ میں ایٹم بم بنا سکتا تھا، مجھے یہ صلاحیت آتی تھی، اور کسی کو پاکستان میں علی بے بھی نہیں پتہ تھا اس کا۔ اور میں نے جب بھٹو صاحب سے کہا تو انہوں نے فوری یقین کر لیا، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اور پھر پورے پروگرام کے ہیڈ غلام شاہ صاحب تھے، جو کہ 76 سے لے کے 93 تک، اور ان کا جو خط تھا زاہد ملک صاحب کو لکھا تھا انہوں نے، شاہد الرحمان صاحب، اس میں پوری تفصیل لکھ دی تھی کہ کس طرح میں نے اور میرے رفقہ کار نے دن رات محنت کر کے ایٹم بم بنایا تھا، اور کس طرح ملک کو ناقابل تسخیر دفاع مہیا کیا تھا۔ تو آپ آرام کیجیے، دعا کیجیے پاکستان کے لیے، تعلیم اور صنعت کے اوپر دھیان دیجیے کہ تاکہ ملک جو ہے ترقی یافتہ ہو جائے، تعلیم کے حساب سے بھی اور صنعت کے حساب سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔